شب بارات آنے والی ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کے اعمال نامے پیش ہونے والے ہیں۔ آج تک میری طرف سے جانے انجانے میں کوئی غلطی، گستاخی، غیبت ہوئی ہو یا میری کسی بات سے آپ کا دل دکھا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے شب بارات سے پہلے مجھے معاف کر دیں۔ شب بارات معافی کی رات، مغفرت کی رات، شفاعت کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو معاف کر سکتے ہیں تو آپ سب کو معاف کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بہترین تحفہ ہے جو آپ اپنے آپ کو اس شب بارات میں دے سکتے ہیں۔ معافی کی اس رات ان تمام لوگوں کا پتہ لگانے کے لیے وقت نکالیں جنہوں نے جان بوجھ کر اور غیر ارادی طور پر آپ پر ظلم کیا۔ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کی مغفرت فرمائیں۔ قبولیت اور برداشت اور معافی یہ زندگی بدل دینے والے اسباق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو قیام کے لیے بیدار ہو، نوافل پڑھو اور اس دن روزہ رکھو۔ شب بارات آ گئی، آئیے خدا سے مخلصانہ دعائیں مانگ کر اپنی بخشش کو یقینی بنائیں، اس قیمتی رات کی برکات سے لطف اندوز ہوں۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو فوراً معافی مانگ لیا کرو، زندگی ہر بار شب بارات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ کبھی معراج، کبھی شب بارات تو کبھی شب قدر دیتا ہے۔ کتنا مہربان ہے میرا رب، بخشش کے ہزاروں وسیلے دیتا ہے۔ شب بارات کی تیاری۔ شب بارات آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیجئے اور اپنے بچوں کو شب بارات کی فضیلت سے آگاہ کیجئے۔ اللہ پاک کی خوب عبادت کرنے کی ترغیب دلائیے۔ اس مبارک رات میں آتش بازی سے بچنے کا ذہن دیجئے۔ 14 اور 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کی اہمیت و فضیلت بتائیے۔ اس رات قبرستان جانے اور مرحومین کے لیے دعا و فاتحہ خوانی کے فضائل بتائیے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔